بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ اے اللہ، ان دنوں ہمیں اپنی طرف سے آتش جہنم سے آزاد اور رہا کیے ہوئے قرار دے، نیز اپنی جنت میں داخل شدہ اور نجات یافتہ شمار کر۔ اپنی رحمت کے طفیل اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، آمین ثم آمین۔ اللہم ہذہ الایام التی فضلتها علی الایام وشرفتها وقد بلغتنیها بمنک ورحمتک فانزل علینا من برکاتک واوصی علینا فیہا من نعمائک۔ اے اللہ، یہ وہ دن ہیں جن کو تو نے دوسرے دنوں پر فضیلت و بزرگی دی ہے۔ تو نے اپنے احسان اور رحمت سے یہ دن ہم کو دکھائے ہیں، بس ان دنوں میں ہم پر اپنی برکتیں نازل فرما اور اپنی نعمتوں میں وسعت فرما، آمین ثم آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ملاقاتی اور مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر وہ بخشش مانگیں تو انہیں بخش دیتا ہے۔ حج کے تربیتی اخلاقی فوائد۔ دوران حج لڑائی جھگڑے سے دور رہنے اور امن و سلامتی کی تربیت ہوتی ہے۔ حالت احرام میں شہوانی خیالات یا الفاظ سے بچنے کی عمدہ تربیت ہوتی ہے۔ حاجی کو احرام باندھنے سے لے کر احرام اتارنے تک نیکی پاک بازی کی عملی مشق سے گزرنا پڑتا ہے۔ صبر اور مصیبتیں جھیلنے کی وجہ سے مزاج میں صبر و استقامت اور غم خواری پیدا ہوتی ہے۔ دین اسلام پر جان و مال خرچ کرنے اور قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ امت میں باہمی اتحاد و اتفاق اور تعاون کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ امت کے مختلف طبقات کو ایک دوسرے کے درد و غم اور مسائل سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانے، حتیٰ کہ سر میں موجود جو کو بھی نقصان نہ پہنچانے کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ فریضہ حج میں پوشیدہ حکمتیں۔ مناسک حج اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت اور اپنی بندگی کا اظہار، مشقتوں برے طویل سفر اور پے در پہ قربانیوں کی وجہ سے ظاہری اور باطنی اصلاح۔ حج کے مقامات پیغمبرانہ شان اور ربانی نشان کی جلوہ گاہ ہیں، جنہیں دیکھ کر انبیاء کے مقدس واقعات اور خدائی رحمت کی یادوں کا تازہ ہو جانا، حجاج کے قافلوں کی براستہ بندرگاہوں، ہوائی اڈوں اور گزرگاہوں، جوک در جوک آمد و رفت، اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا متاثر کن ذریعہ، مسلمانوں کے باہمی اتحاد و اتفاق کا عملی مظاہرہ اور اسلام کی شان و شوکت کا اظہار، بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں میں دینی احکام اور اسلامی تہذیب و ثقافت کا فروغ، احرام کی دو چادروں میں مالدار غریب عرب و عجم اور خاص و عام کی دربار خداوندی میں یکساں حاضری سے طبقاتی کشمکش اور دنیا کی محبت کا خاتمہ۔ سفر حج پر اور اس دوران اہل خانہ کی معاشی ضروریات پر کثیر سرمایہ خرچ کرنے سے دین پر مال خرچ کرنے اور مر مٹنے کے جذبے کا پیدا ہونا، روزہ نماز جیسی بدنی عبادات اور زکوٰۃ و صدقات جیسی مالی عبادات کی ادائیگی کے بعد حج کی شکل میں بدنی مالی عبادات کے حسین مجموعہ کی ادائیگی، حج کے ذریعے گناہوں سے صفائی کے بعد حاجی کی نئی زندگی اور نئی حیات کی از سرینو شروعات۔ آخر پر میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔